دعا پڑھ مایا، اگر آج بھی سپلی آ گئی تو ہٹلر تجھے کچا چبا جائے گا۔ کائنات نے دوسری طرف سے سرگوشی کی تو مایا کے ہاتھ میں پکڑا، تسبیح کا دانہ وہیں رک گیا۔ کائنات پلیز ڈرا مت، ویسے ہی دل حلق میں اٹکا ہوا ہے، تو بس رزلٹ بتا۔ مایا نے آنکھیں میچ کر فون کان سے چپکایا۔ جو ابھی مایا سکندر تھی، 22 سالہ الہڑ مٹیار، جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف خوف ناچ رہا تھا۔ گلابی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار تھے۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھائی، پھر کائنات کی دبی دبی سی آواز آئی۔ مایا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تو پھر سے فیل ہو گئی۔ مایا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر مسلح پر گرا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ پھر سے وہ ذہانی انداز میں بڑبڑائی، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ سچ میں مجھے مار ڈالے گا۔ وہ فوراً اٹھی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کا رخ دادا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ حویلی کی پرانی راہداریوں میں اس کے پاؤں کی چاپ گونجی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں اگر کوئی اسے اس قہر سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف دادا جان تھے۔ کالج کے اسٹاف روم میں خاموشی کا راج تھا، جسے ایک زوردار فائل گرنے کی آواز نے توڑا۔ جہانگیر سکندر، جس کے نام سے کالج کے در و دیوار تھر تھراتے تھے، اس وقت اپنی نشست پر بیٹھا رزلٹ شیٹ کو گھور رہا تھا۔ 30 سالہ جہانگیر سکندر وجاہت و روب کا وہ استعارہ، جس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی تھی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، تیکھے نقوش اور عقابی نظریں رکھنے والا یہ شخص جب غصے میں ہوتا تو اس کے ماتھے کی رگیں تن جاتی۔ پھر سے اس لڑکی نے قسم کھا رکھی ہے میری ناک کٹوانے کی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے فائل بند کی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی چال میں وہ جلال تھا جو بتاتا تھا کہ آج کسی کی خیر نہیں۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور حویلی کا رخ کیا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ رہا تھا۔ وہ مایا کو کوئی رعایت دینے کے حق میں نہیں تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے جب مایا روتی ہوئی ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ دادا جان بچا لیں مجھے، وہ ہٹلر آ رہا ہوگا، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ دادا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا لاڈو، پھر رزلٹ خراب آیا؟ میں نے محنت کی تھی دادا جان، پتہ نہیں یہ سپلی میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اسی وقت باہر گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ مایا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ جہانگیر طوفانی انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی مایا پر پڑیں، جو دادا جان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر نکلو مایا، اس کی آواز میں دبی دبی گرج تھی۔ جہانگیر بیٹھ جاؤ بیٹا، کیوں بچی کو ڈرا رہے ہو؟ دادا جان نے اسے روکنا چاہا۔ بچی؟ دادا جان، یہ بچی تیسری بار ایک ہی سبجیکٹ میں فیل ہوئی ہے۔ کالج میں لوگ مجھ پر پوچھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار کا کیا رزلٹ رہا، میں کیا جواب دوں انہیں کہ وہ جاہل ہے؟ جہانگیر کا لہجہ زہریلا تھا۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ مایا نے ہمت کر کے سر نکالا۔ خاموش، کل کالج آؤ، تمہارا بندوبست میں وہیں کروں گا۔ جہانگیر نے اسے انگلی کے اشارے سے خاموش کروایا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ مایا نے دیکھا کہ اس کے جانے کے بعد بھی کمرے کی فضا میں تناؤ برقرار تھا۔ اگلا دن مایا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ کلاس میں سر جھکائے بیٹھی تھی جب جہانگیر سکندر داخل ہوا۔ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے رزلٹ شیٹس میز پر پٹکے۔ مایا، سکندر کھڑی ہو جا۔ اس کی آواز ہتھوڑی کی طرح لگی۔ مایا کپ کپاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ کیا کمی ہے تم میں؟ دولت، سہولت یا عقل؟ جہانگیر اس کی ڈیسک کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جیسے لوگ صرف وقت اور پیسہ برباد کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تم ایک بوجھ ہو اپنے خاندان پر بھی اور اس کالج پر بھی۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے لگا جیسے سب کے سامنے اس کی روح کو برہنہ کر دیا گیا ہو۔ غصہ اور دکھ ایک ساتھ اس کے اندر لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ میں بوجھ نہیں ہوں سر، وہ چلائی، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے یوں سب کے سامنے ذلیل کرنے کا۔ حق؟ میں تمہارا ٹیچر ہوں، میرا حق ہے تمہیں آئینہ دکھانے کا۔ جہانگیر نے تمسخر سے کہا۔ صرف ٹیچر نہیں آپ میرے۔ مایا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آپ بھول رہے ہیں کہ میں مسز جہانگیر سکندر ہوں۔ ایک پل کے لیے کالج کے اس ہال میں وقت تھم گیا۔ طالب علموں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کائنات نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جھٹکا ابھرا اور پھر وہ لمحوں میں سنبھل گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مایا کے مزید قریب ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی جو تپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے آپ سے آپ کے شوہر کا نہیں، آپ کے باپ کا نام پوچھا ہے، اس نے نہایت اسپاٹ لہجے میں کہا،
اور کل اپنے والد کو ساتھ لے کر آئیے گا، ورنہ کالج میں قدم نہیں رکھیے گا۔ وہ مڑا اور کلاس سے باہر نکل گیا، لیکن پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ گیا جسے مایا کو کرچی کرچی کر دیا۔ سب لڑکیاں اسے گھیر چکی تھیں۔ مایا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم سر کی وائف ہو؟ مذاق کر رہی تھی مایا نے تڑپ کر کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ شام ڈھلے جب جہانگیر گھر آیا تو اس کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ کتنی بار منع کیا تھا اسے کہ اس رشتے کا ذکر کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے غصے میں اپنی ٹائی کی نوٹ کھولی۔ یہ بیوقوف لڑکی میرا وقار مٹی میں ملا دے گی۔ مجھے جلد سے جلد اس رشتے کو ختم کرنا ہوگا تاکہ میں اس سے جان چھڑوا سکوں۔ وہ ماضی کے جھروکوں میں کھو گیا۔ جب وہ 18 سال کا تھا اور مایا صرف 10 سال کی، تب مایا کے کینسر سے تھا باپ نے بستر مرگ پر ان دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا۔ جہانگیر نے صرف اپنے تائے کی آخری خواہش مان کر اس نکاح پر سر جھکا دیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مایا کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے وہ ہمیشہ وہی روتی دھوتی فیل ہونے والی ضدی لڑکی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا تھی۔ اگلے دن کالج میں مایا گمسم بیٹھی تھی جب راہم اس کے پاس آیا۔ راہم کلاس کا ٹاپر اور ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ مایا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ راہم نے نرمی سے کہا۔ کیسی مدد؟ مایا نے بیزاری سے پوچھا۔ سپلی کی تیاری میں۔ بریک ٹائم میں ہم لائبریری کے پیچھے والے گوشے میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہاں سکون ہوتا ہے۔ مایا نے ایک پل سوچا، اگر وہ پاس ہو گئی تو جہانگیر کی ڈانٹ سے بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی۔ بریک ہوئی تو وہ ارحم کے ساتھ لان کے ایک سنسان کونے میں بیٹھ کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ تو واقعی پڑھ رہی تھی، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو یہاں پڑھائی ہو رہی ہے۔ ایک بار اوپر بھاری آواز کے سروں پر گونجی۔ مایا نے اچھل کر پیچھے دیکھا تو جہانگیر وہاں کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی اور آنکھیں شعلوں سے برسا رہی تھی۔ سرہم بس، راہم نے بولنا چاہا مگر جہانگیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مایا کا ہاتھ کلائی سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں بیٹھنے کی؟ میں پڑھ رہی تھی۔ مایا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ گھر چلو، تمہاری پڑھائی کا حساب آج گھر پر ہوگا۔ اسے اپنے سب کے سامنے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ مایا کی سسکیاں اور لوگوں کی نظروں میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی جہانگیر نے مایا کو لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا کیا۔ دادا جان اور باقی گھر والے جمع ہو گئے۔ یہ ہے آپ کی لاڈلی۔ جہانگیر نے مایا کا ہاتھ جھٹکا۔ آج یہ کالج کے ایک لڑکے کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی گپے ہانک رہی تھی۔ میں گپے نہیں ہانک رہی تھی، مایا دھاڑ مار کر روتی۔ میں سپلی کی تیاری کر رہی تھی، وہ کلاس کا ٹاپر ہے۔ اگر میں پاس ہو جاتی تو آپ مجھے جاہل نہ کہتے۔ آپ کو صرف اپنی انا کی فکر ہے، میری نہیں۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ دادا جان نے جہانگیر کی طرف دیکھا۔ جہانگیر، اگر وہ پڑھ رہی تھی تو اس میں برائی کیا ہے؟ تم اسے کیوں اتنا تنگ کر رہے ہو؟ دادا جان، آپ سے نہیں جانتے، یہ صرف بہانے ہیں۔ جہانگیر نے صفائی دینی چاہیے۔ نہیں جہانگیر، قصور تمہارا ہے۔ دادا جان کی آواز سخت ہو گئی۔ تم نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں اسے، اسی لیے تمہیں اس کی ہر بات غلط لگتی ہے۔ پہلی بار جہانگیر کو سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ غصے میں وہاں سے نکل گیا مگر اس کے دل میں مایا کے لیے کڑواہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن جہانگیر کالج میں مایا کے پاس آیا۔ اس کا انداز اب بھی سرد تھا، غصہ کچھ دبا ہوا تھا۔ تم نے اس لڑکے کے ساتھ پڑھنا ہے تو پڑھو، لیکن صرف کلاس کے اندر، باہر کہیں نظر نہیں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مایا نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس خاموشی سے اپنی کتاب کی طرف متوجہ رہی۔ جہانگیر کو اس کی خاموشی عجیب لگی۔ اسے ایک انکہی بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ راہم سے بات کرے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مایا نے راہداری میں تو لڑکیوں کی باتیں سنی۔ یار، تم نے دیکھا مصافی اور سر جہانگیر کو؟ آج پھر وہ اردو ڈپارٹمنٹ میں ایک ساتھ تھے۔ ہاں نا، سنا ہے ان کا چکر چل رہا ہے۔ ویسے جوڑی بھی جچتی ہے، دونوں پڑھے لکھے اور سنجیدہ ہیں۔ مایا کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ مس صافیہ جو ہمیشہ بن سمجھ کر رہتی تھی، مایا کے دل میں ایک ایسی آگ لگی کہ جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ میرا شوہر ہے، وہ چلا کر کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ اسے پہلی بار اپنی ہار کا یقین ہونے لگا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچی اور ایک پکا ارادہ کر لیا، اور اگر جہانگیر کو خوبصورتی اور سلیقہ پسند ہے تو اسے دکھا دے گی کہ مایا سکندر کیا چیز ہے۔ لیکن ابھی اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حسد اسے کس راستے پر لے جائے گا۔ مایا کے اس عزم پر ہوا کہ وہ اپنی جگہ کسی کو نہیں لینے دے گی، چاہے اسے پورا کالج ہی کیوں نہ جلانا پڑے۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی وہ آگ انتقام کی نہیں بلکہ اس حق کی تھی
جو برسوں پہلے ایک کچی عمر کے نکاح نے اسے دیا تھا۔ مایا سکندر نے آئینے میں خود کو دیکھا، جہاں ایک معصوم لڑکی کے بجائے اب ایک ضدی اور تیکھے تیوروں والی عورت کی پرچھائی ابھر رہی تھی۔ مایا تو پاگل ہو گئی ہے، تو سر جہانگیر سے ٹکر لے رہی ہے؟ کائنات نے اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تفتیش سے پوچھا۔ مایا نے بالوں میں ہاتھ برش کیا اور اسے میز پر پٹخ دیا۔ ٹکر میں نہیں لے رہی کائنات، وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے سب کے سامنے جاہل بول سکتے ہیں تو میں بھی انہیں بتا سکتی ہوں کہ یہ بوجھ ان کے نام کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن وہ اس رشتے کو مانتے ہی نہیں۔ مایا تو جانتی تھی کہ وہ کتنا سخت ہے، ماننا پڑے گا۔ مایا کے لہجے میں ایسا انہیں لگتا ہے کہ میں صرف فیل ہونے والی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں انہیں اپنی اہمیت کا احساس دلا کر رہوں گی۔ کالج کی راہداریوں میں قدم رکھتے ہوئے مایا کو ارد گرد سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ کل کا ہنگامہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا۔ اسی دوران سامنے سے اسے مس عافیہ آتی دکھائی دی۔ مس عافیہ 26 سالہ اردو کی وہ استانی تھی جس کے لہجے میں شیرنی اور چال میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ سفید تراشیدہ لباس میں ملبوس، سلیقے سے بندے بال اور چہرے پر ایک پروقار سی مسکراہٹ۔ وہ شرافت اور نفاست کا ایک مکمل نمونہ تھی۔ عافیہ نے مایا کے قریب آ کر قدم روکے۔ مایا بیٹا، کل تم نے کلاس میں جو کچھ کہا کیا وہ سچ ہے؟ میرا مطلب ہے تم نے جذبات میں آ کر کوئی غلط بیانی تو نہیں کی؟ مایا نے عافیہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے ہمدردی کم اور تجسس زیادہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ کی پٹی کاندھے پر جمائی اور تیکھے لہجے میں جواب دیا، مس، سچ کڑوا ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کو غلط بیان نہیں لگتا ہے۔ میں نے جو کہا وہی حقیقت ہے۔ عافیہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اگر یہ حقیقت ہے تو جہانگیر صاحب نے اسے چھپا کر کیوں رکھا؟ یہ سوال تو آپ ان سے کریں نا، تو زیادہ بہتر ہوگا، مایا نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ان کے پہلو سے نکل گئی۔ عافیہ اسے دور تک جاتی دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سوچ تھی۔ جہانگیر اپنے آفس میں بیٹھا فائل پر دستخط کر رہا تھا، لیکن اس کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا کہ کیسے 8 سال پہلے اس کی زندگی کا یہ فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا تھا۔ حویلی کا ذہن لوگوں سے بھرا تھا، لیکن فضا میں سوگ اور جلدی کا احساس تھا۔ 18 سالہ جہانگیر، جس کی آنکھوں میں ابھی مستقبل کے ہزاروں خواب تھے، اپنے تائے کے بستر کے پاس بیٹھا تھا۔ جہانگیر بیٹا، مایا کے والد نے نقاہت سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میری مایا ابھی بہت چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد وہ بے سہارا ہو جائے۔ تم اس کا ہاتھ تھام لو گے؟ جہانگیر نے بے بسی سے اپنے دادا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں حکم اور التجا دونوں تھے۔ اسے گردن جھکا دی۔ جی تایا جان، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ 10 سالہ مایا جو گڑیوں سے کھیل رہی تھی، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے گلے میں ڈالا جانے والا نکاح کا یہ ہار اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ جہانگیر نے جب قبول ہے کہا تو اس کے دل پر جیسے کسی نے منو بوجھ رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی سے کبھی محبت نہیں کر سکا تھا جس نے اس کی جوانی اور خوابوں کو قید کر لیا تھا۔ دروازے پر دستک نے اس کا سلسلہ خیال توڑ دیا۔ راہم اندر داخل ہوا۔ سر، کیا میں مایا کو لائبریری میں کچھ نوٹس دے سکتا ہوں؟ اسے اس بار سپلی کلیئر کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم کی ضرورت ہے، راہم نے بڑے ادب سے پوچھا۔ تو جہانگیر نے اسے گھورا۔ میں نے کل بھی کہا تھا راہم کو جو پڑھانا ہے کلاس میں پڑھاؤ۔ سر، کلاس میں شور ہوتا ہے اور مایا ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہم بریک ٹائم میں گراؤنڈ کے اس طرف والے لان میں بیٹھ سکتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ راہم نے آواز میں خلوص تھا۔ جہانگیر کا دل چاہا وہ منع کر دے، لیکن دادا جان کی باتیں اس کے کانوں میں گونجی۔ تم نے اسے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن حد میں رہ کر۔ بریک ٹائم میں مایا راہم کے ساتھ لان کے ایک دور افتادہ اور سنسان گوشے میں بیٹھی تھی۔ راہم اسے ایک ایک پوائنٹ سمجھا رہا تھا اور مایا پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، مجھے پاس ہونا ہے تاکہ میں اسے غلط ثابت کر سکوں۔ مایا، تم اگر اس طرح سے فوکس کرو گی تو تم تو ٹاپ بھی کر سکتی ہو۔ راہم نے اسے سراہا۔ شکریہ راہم، تم نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہار پاتی، مایا نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے وہاں جہانگیر کا گزر ہوا۔ وہ کس کام سے پرنسپل کے آفس میں جا رہا تھا؟ وہ جو کسی کام سے پرنسپل کے آفس جا رہا تھا، اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ سنسان گوشہ، قریب بیٹھے دو نوجوان اور مایا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو جہانگیر کے لیے کبھی نہیں ابھری تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور ان کے قریب پہنچ کر دھاڑا۔ یہ ہو رہی ہے پڑھائی؟ مایا اور راہم ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ مایا نے گھبرا کر جہانگیر کے چہرے کو دیکھا، جہاں غصے کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سر، ہم بہت ڈسکس کر رہے تھے۔ راہم نے صفائی دینی چاہیے۔ خاموش رہو تم۔ جہانگیر نے اسے جھڑکا اور مایا کا ہاتھ پکڑا اور سختی سے مروڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں بیٹھنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ چھوڑے، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے۔ مایا تڑپ کر بول اٹھی۔ درد تو اب شروع ہوگا مایا سکندر،
تم نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے مایا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانا شروع کیا۔ راہم تم جاؤ یہاں سے۔ جہانگیر نے پیچھے مڑ کر راہم کو تنبیہ کی، جس کی نظروں میں خوف اور حیرت کا امتزاج تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی جہانگیر نے مایا کو دادا جان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ دیکھ لیں اپنی لاڈلی کو کالج کے لڑکوں کے ساتھ سنسان کونوں میں کیا گل کھلا رہی تھی۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دادا جان، میں صرف پڑھ رہی تھی۔ راہم نے مجھے سپلی کی تیاری کروا رہا تھا، لیکن ان کو ہر چیز میں برائی نظر آتی ہے۔ برائی؟ جہانگیر اس کی طرف جھکا۔ سنسان لان میں بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کرنا پڑھائی ہے؟ تم میری عزت نیلام کرنے پر تلی ہو۔ کون سی عزت؟ مایا نے روتے ہوئے کہا۔ مایا نے روتے روتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ عزت جو آپ نے مجھے کبھی نہیں دی۔ آپ کو دکھ یہ نہیں ہے کہ میں وہاں بیٹھی تھی، آپ کو دکھ یہ ہے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ خوشیوں میں مصروف تھی، جبکہ آپ کے ساتھ میں صرف روتی ہوں۔ مایا دادا جان نے اسے ٹوکا، لیکن اس کی نظریں جہانگیر پر جمی تھی۔ جہانگیر، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اگر وہ بچہ اسے پڑھا رہا ہے تو تمہیں اس پر شک کرنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ تم خود اس وقت نہیں دیتے، اور جب کوئی دوسرا اس کی مدد کرتا ہے تو تم اسے تماشا بنا دیتے ہو۔ دادا جان، آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ جہانگیر کو یقین نہیں آیا۔ میں سچ کی سائیڈ لے رہا ہوں، دادا جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آج کے بعد تم مایا پر بے جا پابندیاں نہیں لگاؤ گے، اسے پڑھنے دو جیسے وہ چاہتی ہے۔ جہانگیر نے مایا کو ایک آخری غضبناک نظر سے دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ مایا وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کی جیت تو ہوئی تھی، مگر اس جیت کا ذائقہ بہت کڑوا تھا۔ اگلے دن کالج میں جہانگیر خود کو مایا سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں لاشعوری طور پر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کلاس میں ارحم کے ساتھ بیٹھے دیکھتا تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لیتی۔ اسی دوران اسے یاد آیا کہ صافیہ نے اسے شام کو چائے پر بلایا۔ وہ اسٹاف روم سے نکلا تو سامنے مایا آتی دکھائی دی۔ اس نے مایا کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، مگر مایا نے اس کا راستہ روک لیا۔ راستہ چھوڑو مایا، اس نے سرد مہری سے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ صافیہ کے پاس۔ مایا کی آواز میں طنز تھا۔ جہانگیر نے اسے گھورا۔ تمہیں اس سے کیا؟ مجھے اس سے بہت کچھ ہے جہانگیر، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ مایا نے ایک لفظ چبا کر کہا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کا نام کسی اور عورت کے ساتھ جوڑا جائے۔ جہانگیر نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے دیوار سے لگایا۔ شوہر؟ اس رشتے کی دہائی مت دو مایا، جب میں نے کبھی دل سے مانا ہی نہیں۔ تم صرف ایک بوجھ ہو جو مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بوجھ اترا پھینکنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، تو آپ اب تک اتار چکے ہوتے۔ مایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مایا کے بغیر آپ کی زندگی کتنی بے رنگ ہو جائے گی۔ وہ اسے وہیں حیرت زدہ چھوڑ کر نکل گئی، لیکن جہانگیر کے دل میں ایک نیا ہنگامہ برپا کر گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس سے بیوقوف لڑکی کے اب اس کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ جہانگیر نے مٹھیاں بھینچی اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مایا کا یہ اعتماد اس کی آنکھوں میں چھلکتی بغاوت اسے کسی دوسرے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اگلے دن کالج کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ جہانگیر نے کلاس میں قدم رکھا تو اس کی نظریں سب سے پہلے آخری ڈیسک پر جمی مایا پر پڑی، جو بڑی خاموشی سے کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں راہم موجود تھا، جو اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہانگیر نے ڈائس پر فائل پٹکی۔ راہم مایا دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج کے بعد اگر مجھے یہ کمبائنڈ اسٹڈی صرف اس کلاس روم تک محدود رہے گی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ لائبریری لان یا کینٹین میں تم دونوں کو ایک ساتھ نہ دیکھوں۔ کیا میری بات سمجھ میں آئی؟ راہم نے کچھ کہنا چاہا، مگر مایا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ اس نے سر اٹھایا اور براہ راست جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی سر، ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کو ہماری پڑھائی سے زیادہ ہماری جگہ سے مسئلہ ہے۔ ہم کلاس میں ہی پڑھیں گے۔ جہانگیر کو مایا کا یہ ٹوکنا زہر لگا۔ وہ بنا کچھ کہے بلیک بورڈ کی طرف مڑ گیا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جسے وہ حسد کا نام دینے سے ڈر رہا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ مایا راہم جیسے کسی بھی لڑکے کے بعد جائے۔ اسٹاف روم میں صافیہ اور میز پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی جب جہانگیر اندر داخل ہوا۔ جہانگیر صاحب، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، وہ عافیہ نے دھیمی اور رسیلی آواز میں پوچھا۔ جہانگیر نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں عافیہ، بس کچھ اسٹوڈنٹس اپنی حدیں بھول رہے ہیں۔ عافیہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں معنی خیزی تھی۔ حدیں تو تب ٹوٹتی ہیں جب کوئی دیوار کمزور ہو۔ مایا سکندر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کل اس نے جو ڈرامہ کیا وہ پورے کالج میں زیر بحث ہے۔ وہ نادان ہے، اسے نہیں معلوم کہ
وہ کیا کر رہی ہے؟ جہانگیر نے بات کو ٹالنا چاہا۔ نادان نہیں جہانگیر، وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے، عافیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن توجہ مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ ویسے بھی اینول فنکشن آ رہا ہے، آپ کو اپنی ٹیم پر فوکس کرنا چاہیے۔ جہانگیر نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اسے احساس نہیں ہوا کہ باہر راہداری میں کھڑی مائیں یہ ساری گفتگو سن چکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے نوٹس مروڑ کر رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے میں دونوں میں کالج میں خبریں گردش کرنے لگیں۔ سر جہانگیر اور مس عافیہ کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ مایا بھی جب کینٹین یا لائبریری کے پاس سے گزرتی اور لڑکیوں کے کہہ اور سرگوشیاں سنتی، دیکھنا مس عافیہ ہی سر جہانگیر کی زندگی میں آئیں گی۔ مایا تو بس ایک ضدی بچی ہے جس نے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے جھوٹ بول دیا ہے، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا تو مایا نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا کہ جا کر اس سب کے منہ نوچ لے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ جہانگیر سکندر اس کا ہے، اس کے نکاح میں ہے، مگر جہانگیر سکندر کا سرد رویہ اسے روک دیتا تھا۔ اینول فنکشن کا دن آ گیا اور پورے کالج کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مس عافیہ آج سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ مس عافیہ ہلکے آسمانی رنگ کے شیفون ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا پلو بڑی نفاست سے کاندھے پر ٹکا دیا گیا تھا۔ ماتھے پر چھوٹی سی بندی اور کانوں میں لٹکتے جھمکے وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی ہر ادا میں ایک وقار اور کشش تھی۔ مائیں نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھا کہ جہانگیر کس طرح سے مس عافیہ کے ساتھ سٹیج کے انتظامات میں مصروف تھا۔ وہ مسکرا کر ان سے بات کر رہا تھا، اور وہی مسکراہٹ جس کے لیے مایا برسوں سے ترسی تھی۔ جہانگیر عافیہ کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، جبکہ فائل تھماتا تو کبھی ان کی رائے لیتا۔ مایا کے دل میں جیسے کسی نے تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور وہاں سے نکل گئی۔ بہت ہوا جہانگیر صاحب، اگر آپ کو حسن اور نمائش پسند ہے تو مایا سکندر آپ کو وہی دکھائے گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے خود سے عہد کیا، اور شام کو جب جہانگیر تھکا ہارا حویلی پہنچا تو اسے لاؤنج میں دادا جان کے ساتھ مایا بیٹھی نظر آئی۔ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر چکی ہو۔ دادا جان اگلے ہفتے میری سالگرہ ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ مایا نے لاڈ سے پوچھا۔ دادا جان مسکرائے۔ بالکل یاد ہے میری لاڈو، کیا چاہیے تمہیں؟ دادا جان، میں نے آج تک اپنی سالگرہ نہیں منائی، لیکن اس بار میں ایک بہت بڑا فنکشن کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے تمام دوستوں، ٹیچرز اور کالج کے عملے کو بلانا چاہتی ہوں۔ جہانگیر جو صوفے پر بیٹھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس سب کی کیا ضرورت ہے مایا؟ تم جانتی ہو نا کہ ہمیں شور شرابہ پسند نہیں۔ مایا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ آپ کو پسند نہیں ہے؟ جہانگیر صاحب مجھے تو ہے۔ دادا جان کیا میں کر سکتی ہوں؟ دادا جان نے جہانگیر کے چہرے پر پھیلی ناگواری کو دیکھا اور پھر مایا کے پر امید آنکھوں کو۔ کیوں نہیں بیٹا، تم ضرور کرو۔ جہانگیر تم بھی اس میں شامل ہو کہ مایا کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ جہانگیر نے تیکھی نظروں سے مایا کو گھورا۔ میں اس فضول پارٹی میں شریک نہیں ہوں گا، مجھے بہت کام ہے۔ کوئی بات نہیں مایا اٹھی اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ نہیں آئیں گے تو مس عافیہ کو برا لگے گا، میں نے انہیں خصوصی دعوت دی ہے۔ جہانگیر کے ماتھے پر رگیں تن گئی۔ مایا ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے چند دن مایا نے کسی جنون کی طرح تیاریوں میں گزارے۔ اس نے شہر کے بہترین پارلر سے اپائنٹمنٹ لی اور اپنے لباس کے لیے دادا جان سے خاصے پیسے لیے۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو جہانگیر کے ہوش اڑا دے۔ پارٹی والی رات حویلی کے لان کو برقی قنقوں سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، جبکہ مس عافیہ بھی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ پہنچی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ آج بھی وہی سب کی توجہ کا مرکز ہوں گی۔ جہانگیر اپنے کمرے میں تھا اور اس کا ارادہ نیچے جانے کا بالکل نہیں تھا، مگر شور اور تجسس نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گیا تو عین اسی وقت مایا پر چاندنی کا نفیس کام، بال کھلے ہوئے اور کمر تک لے آ رہے تھے، آنکھوں میں گہرا کاجل اور لبوں پر شوخ سرخی۔ وہ اس وقت کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چال میں وہ اعتماد تھا جو جہانگیر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لان میں موجود ہر شخص کی نظر مایا پر ٹھہر گئی تھی۔ جہانگیر جو کسی کام سے نیچے آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اسے دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کے دل نے ایک زوردار دھڑکن پیدا کی، ایک ایسی ہلچل جو اسے بے چین کر گئی۔ میں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کی نظریں سیڑھیوں پر کھڑے جہانگیر سے ٹکرائیں۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ جہانگیر صاحب جیسے آپ بوجھ سمجھتے ہیں وہ آج سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ جہانگیر نے فوراً نظریں ہٹائیں، واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا، لیکن اس کا دل اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ نیچے نہیں گیا کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں سب کے سامنے اس کی نظروں کا راز فاش نہ کر دیں۔ مایا سکندر اس کی کیا لگتی ہے؟ مایا نے مس عافیہ کو چلتے ہوئے دیکھا۔ اسے ایک بہت ہی عجیب تسکین ملی تھی، مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ امتحانات سر پر تھے اور جہانگیر کی مس عافیہ سے بڑھتی ہوئی قربت اب مایا کے صبر کا
इम्तिहान ले रही थी। मगर माया ने अब रोना छोड़कर लड़ना सीख लिया था। उसने अपने तमाम तर तवज्जो किताबों पर मरकूज कर दी, क्योंकि दादा जान ने वादा किया था कि अगर इस बार उसने अपनी पिछली सप्ली क्लियर कर ली और अच्छे नंबर लिए तो वो उन दोनों की बाकायदा रुखसती कर देंगे। यही वो एक उम्मीद थी जिसने माया को दिन रात एक करने पर मजबूर कर दिया था। कॉलेज की लाइब्रेरी में यहाँ अकेली नहीं बैठूंगी, राहिम उसकी मुमकिन मदद कर रहा था। वो दूर से उन दोनों को देखता तो जहांगीर के माथे पर बल पड़ जाते। मैं साफिया के साथ राहदारी में खड़ा होता, मगर उसकी नजरें माया की हरकत और सकनात का पीछा करती रहती। जहांगीर साहब, आप कहाँ खो गए हैं? मैं इम्तिहानात के शेड्यूल की बात कर रही हूँ। आफिया ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जहांगीर ने झटके से माया से नजरें हटाई और आफिया को देखा। जी माजरत, मेरा ध्यान जरा बट गया था। माया ने बहुत मेहनत कर रही है ना? आफिया के लहजे में एक अजीब सी खटक थी। लेकिन सुना है राहिम मुझसे बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, कहीं पढ़ाई के बहाने कुछ और तो नहीं चल रहा? जहांगीर ने मुट्ठियां भींची। उसके चेहरे पर जलाल की लहर दौड़ गई, मगर वो जब्त कर गया। वो मेरी स्टूडेंट है आफिया, और राहिम एक जिम्मेदार लड़का। आपको इस तरह की बातें करना जेब नहीं देती। वो वहां से तेजी से निकल गया, मगर आफिया की कही हुई बात उसके दिल पर कांटे की तरह चुभ गई। इम्तिहानात गुजर गए और रिजल्ट का दिन आ गया। हॉल में मुकीम तालिब इल्म मौजूद थे। जहांगीर स्टेज पर रिजल्ट फाइल थामे खड़ा था। उसकी नजरें माया पर पड़ी, जो नर्वस होकर अपने नाखून चबा रही थी। इस बार का रिजल्ट बहुत हैरान कुन था। जहांगीर ने माइक संभाला और कुछ तालिब इल्मों ने तवक्कुत की थी कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, खास तौर पर माया सिकंदर ने। माया के चेहरे पर एकदम चमक आई, मगर अगले ही लम्हे जहांगीर के लहजे की सख्ती ने उसे बुझा दिया। माया ने सिर्फ अपनी पिछली सप्ली क्लियर की है, बल्कि इस बार टॉप 5 में जगह बनाई है। जहांगीर ने फाइल मेज पर पटकर माया की तरफ देखा। लेकिन मुझे इस कामयाबी पर खुशी से ज्यादा हैरत है। माया, मेरे ऑफिस में आओ। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठी और खामोशी से उसके पीछे चल दी। ऑफिस का दरवाजा बंद होते ही जहांगीर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में शक का जहर नुमाया था। जहांगीर ने फाइल मेज पर पटकी और माया की तरफ देखा। लेकिन मुझे इस कामयाबी पर खुशी से ज्यादा हैरत है। माया, मेरे ऑफिस में आओ। माया का दिल जोर से धड़का। वो उठी और खामोशी से उसके पीछे चल दी। ऑफिस का दरवाजा बंद होते ही जहांगीर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में शक का जहर नुमाया था। सच सच बताओ कि ये नंबर कैसे आए? किसी से पेपर आउट करवाए थे या राहिम ने तुम्हारी सीट पर बैठकर पेपर हल किया था? माया को लगा जैसे किसी ने उसे सरेआम तमाशा बना दिया हो। आपको लगता है मैंने चीटिंग की है? उसकी आवाज रिंध गई। तुम जैसी लड़की जो कभी पास नहीं हो सकी, वो अचानक टॉपर कैसे बन गई? ये नामुमकिन है। जहांगीर ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। नामुमकिन आपके लिए होगा, क्योंकि आपने मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं। माया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने रातों की नींदें हराम की थी ताकि आपकी नजर में अपनी जगह बना सकूं, मगर आप तो मुझ पर शक कर रहे हैं। उस लम्हे में साफिया बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हुई। जहांगीर, क्या हुआ? बाहर सब बातें कर रहे हैं। माया, तुम रो क्यों रही हो? आफिया ने माया के कांधे पर हाथ रखना चाहा, मगर माया ने उसे झटक दिया। आपका सब्र जवाब दे चुका था। चीटिंग तो आप कर रहे हैं सर। माया ने जहांगीर की आंखों में आंखें डालकर चीख कर कहा, आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, हमारे रिश्ते के साथ चीटिंग कर रहे हैं। क्या ताल्लुक है आपका इस औरत से? क्यों ये हर वक्त आपके साए के साथ तरह लगी रहती है? माया, अपनी जबान को लगाम दो। तुम एक टीचर से बात कर रही हो। जहांगीर ने उसे डांटा। कौन सा टीचर? माया हंसी, एक तकलीफ दे हंसी। आप सब जानना चाहते हैं ना कि मेरा और सर जहांगीर का क्या रिश्ता है? तो सुन लें, मैं इनकी स्टूडेंट के बाद में हूं, लेकिन पहले इनकी बीवी मिसेस जहांगीर सिकंदर हूं मैं। ऑफिस के बाहर खड़े चंद स्टूडेंट्स और मिस आफिया के पांव तले से जमीन निकल गई। आफिया का चेहरा सफेद पड़ गया, जबकि जहांगीर साकित खड़ा रह गया। माया ने अपने आंसू पोंछे और सर उठाकर वहां से निकल गई, पीछे एक ऐसा सदमा छोड़कर जिसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। घर पहुंचते ही जहांगीर तूफानी जलाल में माया के कमरे में दाखिल हुआ। उसने अंदर से दरवाजे बंद किया और माया की तरफ बढ़ा। माया जो बेड पर बैठी रो रही थी, उसे देखकर सहम गई। तो तुम मेरी बीवी हो? जहांगीर उसके बिल्कुल नजदीक पहुंचा, यहाँ तक कि उसकी सांसों की तपिश माया के चेहरे को छूने लगी। तुम्हें बड़ा शौक है ना ये रिश्ता सबको बताने का? चलो आज मैं तुम्हें बीवी बनने का हक देता हूँ। उसने माया के दोनों बाजुओं से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में
وہ غصہ اور جنون تھا جو مایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مایا کی سانسیں اٹکنے لگی۔ کیوں؟ آپ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو پورے کالج میں ڈھنڈورا پیٹ کر آئی ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ بولو، آپ کی بیوی نہیں بننا چاہتی؟ وہ اس کے چہرے کے اور بھی قریب ہوا۔ مایا نے اپنی آنکھیں میچ لیں، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جہانگیر نے اسے چند لمحے اسی طرح ڈرائے رکھا، پھر ایک دم اسے جھٹک کر دور کر دیا۔ آئندہ اپنی حدیں پار مت کرنا مایا، تم نے آج جو تماشا لگایا اس کا حساب میں تم سے لے کر رہوں گا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آج صبح کالج میں مایا کی ہر طرف سے طنزیہ جملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مس عافیہ آج کالج نہیں آئی تھی۔ وہ لائبریری کی طرف جا رہی تھی جب اس نے جہانگیر کے آفس سے آوازیں سنی۔ وہ رک گئی اور دروازے کے قریب ہوئی۔ جہانگیر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ عافیہ پلیز بات کو سمجھو، وہ بچی ہے۔ جذبات میں آ کر اس نے سب کہہ دیا۔ تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ ماں کا دل مٹھی میں آ گیا۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں؟ جہانگیر کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں خود اس سے بے جوڑ شادی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہ سب ہینڈل کرنے دو۔ مایا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی محنت، اس کی محبت، اس کی سچائی، سب ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ وہ وہاں مزید نہیں رک سکتی تھی۔ اس کی ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، جہانگیر اسے طلاق دے کر عافیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ ماں نے مٹھیاں بھیجی۔ اگر آپ مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں جہانگیر صاحب تو میں آپ کو بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور وہ تمام اسکرین شاٹس دیکھے جس نے ایک دن جہانگیر کا فون چیک کرتے ہوئے لیے تھے۔ عافیہ اور جہانگیر کے چیٹس جن میں وہ مایا کو بوجھ کہہ رہے تھے۔ مایا کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ سیدھی نوٹس بورڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ اور دل کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی۔ مایا کے ہاتھ میں پکڑے وہ کاغذات صرف پرنٹ آؤٹ نہیں تھے بلکہ اس کی تذلیل کا وہ حساب تھا جو وہ جہانگیر سکندر سے برابر کرنا چاہتی تھی۔ پورے کالج میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ طلبہ کی بھیڑ نوٹس بورڈ کے گرد جمع تھی۔ ہر آنکھ میں حیرت اور لبوں پر دبی ہنسی تھی۔ اسکرین شاٹس پر لکھی ایک ایک سطر جہانگیر سکندر کی وجاہت اور اس کے سفید لباس پر سیاہ دھبے کی طرح نمایاں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! ایک کڑکدار آواز فضا میں گونجی۔ بھیڑ یکدم چھٹی اور سامنے جہانگیر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں نوٹس بورڈ پر پڑیں تو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے وجود میں کھولتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس نے جھپٹ کر وہ کاغذات پھاڑ دیے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ہر موبائل میں وہ چیٹس محفوظ ہو چکی تھیں۔ اس کی نظریں مایا کو ڈھونڈنے لگیں جو ایک دوسرے کی کھڑی اس کی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے مایا کی طرف قدم بڑھایا۔ تم نے یہ کیا کیا مایا؟ وہی جو آپ میرے ساتھ کر رہے تھے۔ مایا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا اور پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حویلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ جہانگیر کا جلال آسمان کو چھو رہا تھا۔ آج اس لڑکی کا قصہ ہی ختم کر دوں گا، اس نے راداری میں چیختے ہوئے کہا۔ دادا جان کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کے چہرے پر تشویش کی لہریں تھیں۔ جہانگیر، کیا ہوا؟ کیوں آپ اس سے باہر ہو رہے ہو؟ دادا جان، آپ کی اس لاڈلی نے میری عزت پورے شہر میں نیلام کر دی۔ اس نے وہ پھٹے ہوئے کاغذات دادا جان کے سامنے پھینکے۔ اب یہ رشتہ نہیں چلے گا، میں اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ غصے میں مایا کے کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو وہاں سناٹا رقص کر رہا تھا۔ کمرہ کرینے سے سجا ہوا تھا مگر جس کے لیے سجا تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ الماری کھلی تھی اور اس کے چند ضروری کپڑے غائب تھے۔ مایا، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن نوکروں سے پوچھا مگر مایا کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ وہ جا چکی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کب نکلی اور کہاں گئی۔ دادا جان نے جہانگیر کو غصے سے دیکھا۔ تم نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ گھر چھوڑنے پر اتر آئی۔ یاد رکھنا جہانگیر کہ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جہانگیر ساکت کھڑا رہ گیا۔ طلاق کا کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب اسے بوجھ لگنے لگا۔ غصہ اب دھیرے دھیرے ایک انجانے خوف سے بدل رہا تھا۔ شہر کے ایک متوسط سے گھر میں مایا اپنی سہیلی ندا کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ندا مایا کی بچپن کی دوست تھی جس کی آنکھوں میں ذہانت اور چہرے پر ہمدردی تھی۔ سانولی رنگت اور سادہ لباس میں ملبوس وہ اپنی سنجیدگی اور مخلص مشوروں کی وجہ سے مایا کی واحد پناہ گاہ تھی۔ میں نے بہت غلط کیا نا ندا؟ مایا نے سسکیاں بھرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وہ چیٹس نہیں لگانی چاہیے تھی نا؟ اب تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ مایا، تم نے غصے میں قدم اٹھایا لیکن اب تمہیں چھپنا نہیں چاہیے۔
ندا نے اس کا ہاتھ تھاما. وہ تمہارے شوہر ہیں, جاؤ اور بات کرو. نہیں ندا, وہ مجھے طلاق دے دیں گے. میں نے ان کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی ہے جو مجھے ختم کر دے گی. میں بس چند دن یہاں رہوں گی, جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب جاؤں گی. 2 دن گزر چکے تھے. حویلی جو کبھی مایا کی شرارتوں سے گونجتی تھی اب قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی. جہانگیر دن رات اسے ڈھونڈنے میں مصروف رہا, مگر مایا جیسے زمین نکل گئی آسمان کھا گیا. وہ رات کے پچھلے پہر اپنی کمرے میں بیٹھا تھا جب اس کی نظر میز پر رکھی چائے کی پیالی پر پڑی. اسے یاد آیا کہ مایا ہمیشہ اسی وقت اس کے لیے چائے لے کر آیا کرتی تھی, چاہے وہ جتنا ہی اسے ڈانٹ دیتا. سر چائے پی لیں. مایا کا وہ ہنستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا. اس سے آنکھیں بند کی تو اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ غصے میں اسے منہ چڑھا کر بھاگ جاتی تھی اور وہ پیچھے سے اسے بیوقوف لڑکی کہتا تھا. اس کی توجہ پانے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی. کبھی اس کی فائلیں الٹ پلٹ دیتی تو کبھی جان بوجھ کر اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہوتی. کتنی عجیب ہے یہ لڑکی, وہ بڑبڑایا. میری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا اور اب جب نہیں ہے تو یہ سناٹا اس سے بھی بڑا عذاب لگ رہا ہے. اسے احساس ہونے لگا کہ وہ عافیہ کے ساتھ نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا. وہ محض ایک وقتی کشش تھی. عافیہ کے پاس وقار تھا, نفاست تھی, مگر مایا کے پاس وہ بے لوث محبت تھی جو اسے کسی اور میں نہیں مل سکتی تھی. مایا کے سر وہ جملہ جو اسے پہلے چکتا تھا اب اس کی کمی محسوس ہونے لگی. اس کی یادوں میں مایا کی وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں آنے لگی. اس کی الماری ٹھیک کرتے ہوئے اس کی قمیضوں کو اپنی خوشبو سے مہکا دیتی تھی تو کبھی اس کے غصے کے جواب میں معصومیت سے کہتی آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں, ہٹلر مت بنا کریں. کہاں ہو تم مایا؟ اس نے بے بسی سے سر دیوار سے ٹکا دیا. تیسرے دن کی صبح جہانگیر کو ایک نامعلوم نمبر سے میسج ملا. اس میں صرف ایک پتہ لکھا تھا. اس کا دل زوروں سے دھڑکا. اسے یقین تھا کہ یہ مایا کا ہی پتہ ہے. اس نے فوراً گاڑی نکالی اور اسی پتے کی طرف روانہ ہوا. داستے بھر اس کا دماغ مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا رہا. کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ کیا میں اسے وہ حق دے پاؤں گا جو اسے برسوں سے ملنا چاہیے تھا؟ جب وہ ندا کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھر سجا ہوا تھا. مایا کی دوست ندا کی سالگرہ تھی اور اندر سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ آہستگی سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں. مایا وہاں کھڑی تھی, ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں, بالوں میں گجرا لگائے. وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ جہانگیر کا سارا غصہ ایک پل میں برف کی طرح پگھل گیا. وہ ہنس رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ اداسی تھی جو جہانگیر نے دی تھی. ندا نے مایا کو چھیڑا. مایا دیکھو دروازے پر کون ہے؟ مایا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پھولوں کی ٹوکری گر گئی. سامنے جہانگیر کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں وہ جلال نہیں تھا بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو مایا نے کبھی نہیں دیکھی تھی. تم آپ یہاں؟ مایا کی آواز بمشکل نکلی. جہانگیر نے قدم آگے بڑھایا. گھر چلو مایا. اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ مایا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا. کیوں؟ طلاق دینے کے لیے؟ مایا نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا. جہانگیر نے اپنا سر جھکا لیا. نہیں مایا, اپنی زندگی مکمل کرنے کے لیے. مجھے تمہاری ضرورت ہے, عافیہ کی نہیں. مایا ساکت رہ گئی. کیا وہ واقعی یہی کہہ رہا تھا؟ ندا نے مسکرا کر مایا کو اشارہ کیا کہ وہ جائے. مایا نے خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی. حویلی واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا مگر دونوں کے دلوں میں ایک طوفان تھا جو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. حویلی پہنچتے ہی مایا نے دیکھا کہ وہاں روشنیوں کا غیر معمولی انتظام تھا. ہر طرف پھول سجے تھے اور دادا جان خوشی سے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے. یہ سب کیا ہے؟ مس عافیہ کا نکاح ہے کیا آج؟ مایا کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں ڈھیروں سوال. اس کے ذہن میں اب بھی وہ فون کال گونج رہی تھی جس میں جہانگیر نے عافیہ سے نئی زندگی شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا. جہانگیر نے رک کر اسے بڑی گہری نظروں سے گھورا اور لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ لایا. ہاں مایا, آج نکاح ہے اور ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز جس کی بنیاد اب کبھی نہیں ہلے گی. تم بس میرے ساتھ چلو. اس نے مایا کو جواب دینے کا موقع نہیں دیا اور اسے سیدھا اندر لے گیا. وہاں بیگم سکندر موجود تھیں جو جہانگیر کی والدہ اور حویلی کی بڑی بیگم تھی. بیگم سکندر وقار اور شفقت کا ایک ایسا خوبصورت امتزاج جن کی سفید بالوں ریشمی لباس نے ان کی شخصیت کو مزید پروقار بنا دیا تھا. ان کی آنکھوں میں مایا کے لیے
وہ ممتا تھی جسے برسوں سے نہ مل سکی تھی۔ بیگم سکندر نے آگے بڑھ کر مایا کو گلے لگا لیا۔ آ گئی میری بچی۔ مایا، میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ چلو اب جلدی سے میرے ساتھ، تمہارا جوڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مایا حیران اور پریشان ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بیٹھ پر سرخ رنگ کا روسی جوڑا پھیلا ہوا تھا جس پر سونے اور ستارے کا ایک ایسا نفیس کام تھا کہ مایا کی آنکھیں چندیا گئیں۔ بڑی امی، یہ سب میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ مایا نے بے بسی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، تم دونوں کا نکاح تو بچپن میں ہوا تھا، تب تم نادان تھی اور جہانگیر اپنی انا کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، لیکن اب تم بالغ ہو چکی ہو اور جہانگیر نے ضد کی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ مایا سکندر اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ بیگم سکندر نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تو مایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی جہانگیر بدل گیا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے مہمان خانے میں صافیہ بھی موجود تھیں۔ وہ آج کسی جشن کی تیاری میں نہیں بلکہ اپنی ہار دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ جب انہوں نے مایا کو سرخ جوڑے میں ملبوس حور کی طرح سج کر نکلتے دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جہانگیر ان کے پاس آیا۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا جلال تھا مگر اب اس میں مایا کے لیے تحفظ کا احساس بھی شامل تھا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں عافیہ؟ جہانگیر نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جہانگیر، تم نے تو کہا تھا کہ تم اس رشتے سے تنگ ہو چکے ہو۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ عافیہ کی آواز میں غصہ اور کرب تھا۔ جہانگیر نے گہرا سانس لیا اور عافیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہاں، میں نے کہا تھا میں تنگ ہوں، لیکن اس مایا سے نہیں بلکہ اپنی اس انا سے جو مجھے تسلیم نہیں کرنے دے رہی تھی کہ مایا میری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ وہ چیٹس، وہ باتیں، وہ سب ایک بھٹکے ہوئے انسان کی کوشش تھی خود کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ مایا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن ان 2 دنوں نے مجھے بتا دیا کہ عافیہ تم صرف ایک وقتی کشش تھی۔ میری ضرورت یا میری محبت کبھی نہیں رہی تھی۔ عافیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اب یہاں سے چلی جائیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن پر کسی بھی تلخی کا سامنا کرے۔ عافیہ نے ایک آخری نظر جہانگیر پر ڈالی جس کی نظریں اب ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی مایا پر جمی تھی اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ نکاح کے وقت تقریب شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے جب مایا سے اجازت طلب کی تو اس نے ایک بار جہانگیر کی طرف دیکھا۔ جہانگیر نے نظروں ہی نظروں میں اسے وہ سکون اور مان دیا جس کے لیے وہ تڑپتی رہی تھی۔ قبول ہے، مایا کے ان الفاظ نے حویلی کی فضا میں جیسے پھر سے خوشیاں سی بکھیر دی تھی۔ جب نکاح نامے پر دستخط ہوئے تو دادا جان نے جہانگیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا جہانگیر۔ میری پوتی اب سچ میں اس گھر کی ملکہ بن گئی ہے۔ رات گئے جب مایا اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ سرخ گلابوں کی مہک سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ جب جہانگیر اندر داخل ہوا اس نے دروازہ بند کیا اور آہستگی سے مایا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مایا نے گھبرا کر سر اٹھایا تو جہانگیر نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب بھی ڈر رہی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ چیٹس، وہ سب کتنا سچ لگ رہا تھا، مایا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور بولا، سچ تو یہ ہے مایا کہ میں خود سے بھاگ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم ایک ضد ہو، ایک بوجھ ہو جو دادا جان نے میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن جب تم گھر سے گئیں تب مجھے احساس ہوا کہ بوجھ تم نہیں بلکہ تمہارے بغیر گزرنے والا ایک ایک پل ہے۔ میں نے عافیہ کو صرف اس لیے استعمال کیا تاکہ خود کو یہ باور کروا سکوں کہ میں کسی اور کے ساتھ بھی خوش رہ سکتا ہوں، مگر میں ناکام رہا۔ اسے مایا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں، تمہارا وہ مجھے ہٹلر کہنا، تمہارا رونا، تمہارا وہ حسد، یہ سب مجھے اس وقت بہت یاد آ رہا تھا جب میں تنہا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی مایا، اور یہ محبت عافیہ والی کشش نہیں بلکہ وہ میٹھا سا عشق ہے جو کڑوی کافی پینے کے بعد بھی زبان پر ذائقہ چھوڑ جاتا ہے۔ مایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟
آپ عافیت سے شادی نہیں کریں گے؟ جہانگیر نے کھل کر قہقہ لگایا، وہی قہقہ جو مایا نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ابھی تو تمہارے ساتھ نکاح کر کے ہٹاؤ اور تم اب بھی کسی اور کی بات کر رہی ہو؟ مایا سکندر، تم نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے نام کر دی۔ اب کوئی عافیہ، کوئی رزلٹ، کوئی سپلی ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ مایا نے شرما کر اپنا سر اس کے چوڑے سے سینے پہ رکھ دیا۔ جہانگیر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا لیا۔ اسے اب تم احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ ہٹلر سمجھتی تھی، اس کے اندر کتنا بڑا سمندر چھپا ہوا تھا۔ وہ صرف مایا کے لیے معجزہ تھا۔ وہ ویسے ایک بات کہوں، مایا نے شرارت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ آپ کی کافی سچ میں بہت کڑوی ہوتی ہے، لیکن اب مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ جہانگیر نے اس کی ناک کو چھوا اور مسکرا کر کہا، اور مجھے تمہاری اس میٹھی باتوں کی عادت ہو گئی ہے۔ چلو اب اس کڑواہٹ کو ختم کرتے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رات مایا اور جہانگیر نے ایک دوسرے سے وہ تمام وعدے کیے جو ایک رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ مایا نے جان لیا تھا کہ محبت صرف لفظوں کا نام نہیں بلکہ احساس اور انتظار کا نام ہے، اور جہانگیر نے یہ سب تسلیم کر لیا تھا کہ اس کی زندگی کی ہر کامیابی مایا کے بغیر ادھوری ہے۔ کالج کی وہ لڑکیاں جو کبھی مایا پر ہنستی تھی، اب اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ مایا نہ صرف اپنی سپلی کلیئر کی تھی بلکہ جہانگیر کے دل کا وہ امتحان بھی پاس کر لیا تھا جو سب سے مشکل تھا۔ حویلی کے صحن میں چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس جوڑے کی خوشیوں پر مہر ثبت کر رہا ہو۔ مایا سکندر سے مسز جہانگیر سکندر بننے کا سفر کٹھن ضرور تھا، مگر اس کا انجام اتنا ہی میٹھا تھا جیسے کڑوی کافی کے بعد ملنے والی چاکلیٹ۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سجا کر اس نئے سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں صرف محبت تھی، بھروسہ تھا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ساتھ تھا۔